آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج کل جو ہے وہ ایک جراثیم ہے یا ایک بیماری جو ابھی تک ابھر کے سامنے آئی، جس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہو بھی رہی ہیں۔ ابھی تک جو ابتدائی نیوز ہے اس کے مطابق تقریباً اب تک 6 اموات ہو چکی ہیں۔ اس میں لوگوں کو بڑی تشویش ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اسے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کس چیز سے یہ اور کس طرح پھیلتی ہے۔ بیسیکلی تو یہ کہ آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ مصطفیٰ شفیق نامی، جس کی یہ تصویر آپ کے سامنے آ بھی رہی ہوگی، یہ ایک باڈی بلڈر تھا جو کہ عام فہم یہی ہے، ابھی تک بات چل رہی ہے، یہ سوئمنگ پول میں نہایا اور اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ موت واقع ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی نیوز میں سامنے آئی ہیں ساری چیزیں اور ان کی فیملی نے بھی بتایا، لیکن یہ ہے کہ جو بیماری ان کی ڈائگنوز ہوئی تھی اس میں یہی چیز ہے، جس میں عام فہم تو ایک یہ ہے کہ یہ وائرس ہے۔ وائرس نہیں ہے، یہ امیبا ہے۔ امیبا کیا چیز ہوتی ہے؟ پیراسائٹ ہے ایک، جو کہ ایک اپنے مہمان کے طور پہ کسی دوسرے کے جسم میں رہتا ہے اور جسم میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس سے بینیفٹ بھی لیتا ہے، فائدہ بھی لیتا ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اب اس طرح یہ پھیلتا کس طرح ہے؟ پھیلتا یہ اس طرح ہے کہ بیسیکلی جو تازے پانی کی جگہ ہیں، جہاں پہ جس میں تالاب ہے، نہر ہو سکتی ہے، ٹیوب ویل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جب دھوپ پڑتی ہے تو اس کا ٹمپریچر ایک خاص لیمٹ تک پہنچتا ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ جراثیم افزائش ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس میں نہاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ناک کے ذریعے دماغ کی پلیٹ جو کہ گزرتی ہے اور گزر کے پھر وہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور بیسیکلی یہ دماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اس میں علامات شو کیسے ہونی شروع ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی جو علامات شو ہوتی ہیں، پہلی علامت جو شو ہوتی ہے اس میں سر کا درد ہونا، بخار ہونا، گردن کا درد ہونا، گردن کا سخت ہو جانا، چڑچڑاپن، اور یہ ساری علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، جو کہ آگے اگر بیماری بڑھتی جائے تو اس میں پھر یہ شدت اختیار کر جاتی ہے، جس میں گردن کا سخت ہو جانا، جھٹکے لگنا، اور کچھ کیسز میں جو ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہے، مطلب برے برے خیالات آتے ہیں۔ ویسے تو یہ پہلا کیس 1965 میں امریکہ میں پایا گیا تھا، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ 2008 میں اس کا پہلا کیس جو آئیڈینٹیفائی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد تب سے لے کے اب تک ابھی تک کوئی اس کا کیس نہیں دیکھا گیا۔ اس بیماری کا ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ جب تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل چکی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر حضرات یا ڈاکٹری لحاظ سے اس کا علاج ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے جو دوائی عام طور پر نارملی پائی ہی نہیں جاتی اور پیشنٹ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں احتیاطیں ہمیں کیا کیا کرنی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ گرمی کا موسم ہے تو یہ زیادہ تر ان تازے پانی کا جہاں پہ تالاب ہے، نہر ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی جگہ جہاں پہ لوگ نہاتے ہیں، جس طرح لاہور میں بہت ٹرینڈ ہے کہ وہ جو لاہور کی بڑی نہر ہے وہاں پہ نہاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل سکتا ہے، کیونکہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کا ٹمپریچر اگر 40 سے 60 ڈگری کے درمیان میں رہتا ہے تو اس کے دوران اس کی افزائش ہوتی ہے۔ اگر اس سے نیچے اور اگر اس کے باہر رہتا ہے تو اس کی افزائش رک جاتی ہے اور یہ اس کی گروتھ رک جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ انفیکٹ نہیں کر سکتا تب۔ اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ بچا سب سے پہلے تو یہی جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے نہانا ہی ہے یا جو لوگ نہانے کے شوقین ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اپنا منہ اور اپنے ناک کو بچائیں، تاکہ وہ تازہ پانی کی نہر یا تالاب یا کوئی بھی جو جگہ جہاں پہ نہا رہے ہیں، کم از کم ان کا پانی ان کا ناک اور چہرہ پانی کے اندر جا کے ڈوبے نہ، تاکہ اس کے بہت زیادہ کم سے کم چانسز ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے دماغ تک پہنچ سکے اور ہمارے دماغ کو کھانا شروع کر سکے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے ابھی تک اس کو لا علاج ہی تصور کیا جا رہا ہے، تو ابھی تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے آگے پتہ چلتا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ فی الوقت ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اس سے احتیاط کریں، لوگوں کو اس بات کی آگاہی دیں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ لوگ اس کو بہت ایزی لیتے ہیں، کیونکہ شروعات میں تو صرف یہ سر درد سے شروع ہوتا ہے، لیکن وہ آگے جا کے جب یہ بیماری پیدا کرنے شروع کرتا ہے تو ایک بیماری دماغ کی ایک بیماری ہوتی ہے پرائمری امیبک مننجو انکیفلائٹس کے نام کی، جس میں مطلب دماغ کی جھلیاں جو ہوتی ہیں وہ سوج جاتی ہیں اور وہ اس قدر شدت اختیار کر جاتی ہے کہ اس کا علاج میڈیکلی ممکن نہیں ہو سکتا، اور وہ پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ اور اتنی پروگرس جلدی کرتی ہے کہ مریض الٹیمیٹلی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔
تو کوشش کریں لوگوں کو اس کا زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں, اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو سکے, اور کم از کم ان 3 مہینوں میں اپنی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ یہ بیماری ہم پھیلنے سے روک سکیں, نہ کہ ہم اس کے پھیلاؤ کا جو سبب بنیں. چینل پہ آنے کا بہت شکریہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.